اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج ہم ایٹمی دھماکوں پہ تفصیلی نقطہ نظر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے پاکستان کے ایٹمی بم کے بارے میں کہ کون سے وہ پہاڑ تھے جو منتخب کیے گئے، کن کی زیر صدارت اتنا رسکی کام ہوا، اور جانیں گے لاسٹ 30 سیکنڈز کے بارے میں کہ ان 30 سیکنڈ میں سائنٹسٹ کس طرح محسوس کر رہے تھے، کیا بم بنانے کے بعد اس نے کام کیا، کیسے ہمارا ملک شامل ہوا ان ایٹمی طاقتوں میں۔ یہ لاتعداد سوالات کے جوابات لے کر آئے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں۔ سب سے پہلے نیو آنے والے فرینڈز جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی انفارمیشن آپ تک آسانی سے پہنچ جائے۔ شکریہ۔ ایٹمی دھماکوں میں ضیاء کے دور میں چاگی کے پہاڑوں کے نیچے 2 درجن سرنگیں 1982 میں تیار کر لی گئی تھیں۔ یہ سرنگیں 15 سے 2000 میٹر گہری ہیں اور انگلش الفابیٹ ایل کی شکل کی ہیں۔ پاکستانی سائنٹسٹ ایٹمی بم 1980 تک بنا چکے تھے، اب کسی موقع کے منتظر تھے اس کا تجربہ کیا جائے۔ تجربے کا فیصلہ عوامی دباؤ میں نواز حکومت نے 18 مئی کو کیا۔ چیئرمین ایٹامک انرجی کمیشن کے مطابق وزیر اعظم نے بلا کر استفسار کیا کہ کچھ پلے ہے کہ نہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وقت کے سیاسی حکمران بھی پاکستان کی صلاحیتوں سے ناآشنا تھے، شاید اسٹیبلشمنٹ کو ضروری نہیں سمجھتے تھے کہ یہ ان کے آنے والے مفادات جان لے۔ بہرحال اجازت ملتے ہی چیئرمین ایٹامک انرجی کمیشن کے زیر صدارت اجلاس ہوگا جس میں یہ موقع بھرپور طریقے سے کیش کیا جائے گا۔ چنانچہ 5 دھماکے ایک ساتھ 28 مئی کو اور ایک بڑا دھماکہ 30 مئی کو کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پوری ایئر فورس کو اس کام پہ لگایا گیا، چاگے کے پہاڑی سلسلے کو مکمل طور پر سیل کیا اور قریبی ایئرپورٹ کو لاجسٹک پہلے یوز کیا گیا۔ ایک بڑے پیمانے پر سخت سیکیورٹی میں سامان، اکوپمنٹ اور سائنٹسٹ کو چاگے پہنچایا گیا۔ پہلے مرحلے میں سرنگوں کی صفائی کی گئی، 6 سرنگیں منتخب کی گئی۔ شدید گرمی میں جب درجہ حرارت 50 تک پہنچ جاتا ہے، یہ سائنٹسٹ اور ٹیکنیشینز کام میں جٹے رہے۔ اس سب کے دوران رازداری رکھنا ناممکن تھی۔ پوری دنیا کے سیٹلائٹس چاگے پر مرکوز تھے اور بی بی سی اینڈ سی این این سے لائیو کوریج ہو رہا تھا۔ ایٹامک بمز کو سنبھال کر 1230 کے ذریعے چاگے لایا گیا۔ ہر جہاز کے ساتھ ایئر فورس کے 16 طیارے سپورٹ کر رہے تھے۔ ان کی کمیونیکیشن گراؤنڈ کے ساتھ منقطع کر دی گئی تھی، جو کہ حکم نامہ تحریری اور زبانی دیا گیا تھا کہ اگر C-10 کو اپنے روٹ سے ہٹتا دیکھیں بغیر اجازت اسے فضا میں ہی اڑا دیا جائے۔ ایٹمی بم چاگے لاتے ہی منتخب سرنگوں میں اتارا گیا۔ ڈاکٹر سمن مبارک کے بقول تمام سینئر سائنسدان سرنگوں میں اترے اور ڈیوائس کے پاس کھڑے ہو کر کامیابی کی دعا کی اور ہر ایک نے اس پر دستخط کیے۔ 26 مئی کو ان سرنگوں میں کنکریٹ بھرنے کا کام شروع ہوا اور پورا دن آرمی کے انجینئرز ان سرنگوں کو کنکریٹ سے بھرتے رہے۔ کام مکمل ہونے پر اسلام آباد کو مطلع کیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو لایا گیا۔ چاگے کے پہاڑوں سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر آبزرویشن پوسٹ بنائی گئی اور دھماکے کی سائٹ سے علاقے کو مکمل طور پر خالی کروا دیا گیا۔ سائنٹسٹ وہاں جمع تھے جہاں فائنل فیصلہ کرنا تھا کہ کس سائنسدان کے ہاتھ سے بٹن دبانے کا ہوگا۔ پورے یونٹ میں سب سے جونیئر محمد ارشد کو بٹن دبانے کا کہا گیا۔ اس سے پہلے 35 سالہ تجربہ کار سائنٹسٹ نے ٹریگر میکینزم کو ڈیزائن کیا تھا جس کے 3 سٹیجز تھے۔ پہلا اس میں تھا، دوسرا کمپیوٹر سرنگ کے پاس تھا اور تیسرا دھماکہ خیز مواد کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ 3 تکبیریں کہی گئیں اور تیسری تکبیر کہتے ہی محمد ارشد نے بٹن دبا دیا۔ 30 سیکنڈ تک کچھ نہیں ہوا۔ ڈاکٹر سمن مبارک کے مطابق پاکستان میں زلزلہ ریکارڈ کیا گیا جو کہ قدرتی نہیں، کسی نیوکلیئر ایکٹیویٹی کا نتیجہ ہے۔ یہ خبر اینکر نے جس معنی خیز مسکراہٹ سے بریک کی وہ مجھے آج بھی یاد ہے، اور اس طریقے سے پاکستان دنیا کی ایٹمی طاقتوں میں شامل ہو گیا۔ بہت شکریہ۔